چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن، آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق اچھے انداز سے پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے ان پر مہربان۔ جی ہاں، جو کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر خصوصی مہربانیاں ہوتی ہیں، کرم نوازیاں ہوتی ہیں، اور اس لیے ہم کہتے ہیں ایک تو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ تو ہمیشہ جب پڑھنا ہے قرآن پاک کو تجوید و قرات سے پڑھنا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تم درود پاک پڑھ کر اپنی مجالس کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے مل کر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذو الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم آؤ سیکھیں قرآن میں سورۃ الملک کی آیت نمبر 23 کو پڑھیں گے۔ ہمارے ساتھ رہنا ہے، مل کر پڑھنا ہے، ایک آواز سے پڑھنا ہے، آگے پیچھے نہیں ہونا۔ جی ہاں، تو کوشش کریں گے تو انشاءاللہ مزید درست ہونا شروع ہو جائے گا۔ مل کر پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الذی انشأکم، قل هو الذی انشأکم، قل پڑھیے، قل قل هو الذی هو الذی انشأکم، انشأکم، قل هو الذی انشأکم، قل هو الذی انشأکم، وجعل 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 لکم السمع لکم السمع لکم السمع۔ لکم السمع۔ بعض بچے بڑے جو ہے سین، یہ میم کو جو ہے سین کے بعد جو میم آ رہا ہے اس کو ہلاتے ہیں۔ سمع، سمع نہیں پڑھنا، سمع، سمع، لکم السمع، لکم السمع، وجعل لکم السمع، وجعل لکم السمع، وجعل لکم السمع وجعل لکم السمع، والابصار والابصار، والابصار والابصار،
والأفئدة 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 والأبصار والأفئدة والأبصار والأفئدة قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. جی ہاں، کسی نے مد کم بھی کر دی، مد کم کر سکتے ہیں، اس کو ایک الف بھی پڑھ سکتے ہیں، دو الف ڈھائی الف پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے، ٹھیک ہے. قلیلا ما تشکرون قليلا ما تشكرون قلیلا ما تشکرون قليلا ما تشكرون قلیلا ما تشکرون قليلا ما تشكرون. ماشاءاللہ. آئیے اب اس آیت کے قواعد کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. قل، قاف، پیارے بچوں اور مدی چلیں گے، لازم قاف ادا ہوتا ہے زبان کی جڑ اور تعلق کے نرم حصے سے قاف ادا ہوتا ہے. قل میں لام کو نہیں ہلائیں گے، بعض بچے بڑے قل لام کو بہت ہلا دیں. قل هو الذی، دیکھیں کوئی بھی ساکن حرف آئے جب تک وہ عرف قلقلہ کا نہ ہو تو ہم نے نہیں ہلانا. جب عرف قلقلہ کا ہوگا تو آواز لوٹ کر آئے گی، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی ساکن حرف نہیں ہلنا چاہیے، کوئی بھی ساکن حرف نہیں ہلنا چاہیے، ٹھیک ہے. قل، یہاں پر لام کو نہیں لائیں گے، قاف کو موٹا رکھیں گے. هو الذی، ہا ادا ہوتا ہے حلق کے نیچے والے حصے سے، ہا پر پیش ہے، حرکات کو بغیر کھینچے ادا کریں گے. واو کو لام سے ملائیں گے، واو کی ادائیگی ہوتی ہے ہونٹوں کی گولائے سے. هو الذی، زال یا زیر دی یا مدہ، زال کی ادائیگی ہوتی ہے زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے کناروں سے. سا زال ضو ادا ہوتا ہے، ان کو عرف لثویہ بھی کہتے ہیں. یہاں مد نظر آ رہی ہے چھوٹی سی، اس کو کہتے ہیں مد منفصل. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ گڈ. تو مد منفصل ہوگی، دو ڈھائی الف 4 یا 5 حرکات کھینچ کر ادا کرتے ہیں. اس مد کو ایک الف بھی کھینچا جا سکتا ہے، یعنی اگر کوئی مد نہ کرے ایک الف پڑھتا ہے تو بھی جائز ہے، کیونکہ اس کو مد جائز بھی کہتے ہیں، ٹھیک. انشأکم میں نون ساکن کے بعد شین آ گیا عرف اخفا میں سے. یہاں اخفا کا قاعدہ ہوگا، غنہ کریں گے ایک الف کا اور شین کی ادائیگی کلیئر کریں گے. شین میں تفشی ہوتی ہے، منہ میں آواز پھیلتی ہے، اور شین پر زبر ہے، اس کے بعد الف ہے. یہ الف نہیں ہے، یہ ہے حمزہ. کیا ہے یہ؟ حمزہ. اچھا دکھ رہا تو یہ الف ہے، دیکھنے میں نظر یہی آ رہا ہے نا کہ نظر آ رہا ہے ہمیں کہ الف ہے، مگر جس الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائیں، جیسے یہ ہے تو اس الف کو الف نہیں کہتے، اس کو حمزہ کہتے ہیں. تو یہ حمزہ ہے اور اس کو جھٹکے سے ادا بھی کرتے ہیں. انشأکم، ٹھیک ہے نا. کاف کو باریک رکھنا ہے، کاف زبان کی جڑ اور تعلق کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے. میم ساکن کے قاعدے ہیں، میم ساکن کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ اظہار شفوی کا قاعدہ، کہ یہاں پر میم ساکن کے بعد واو آ گیا. جب کبھی میم ساکن کے بعد دوسری میم آئے ادغام شفوی ہوتا ہے. جب کبھی میم ساکن کا حرف با آ جائے اخفاء شفوی ہوتا ہے. میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آ جائے اظہار شفوی ہوتا ہے. یہاں اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں کریں گے. واو کی ادائیگی ہونٹوں کی گولائی سے. وجعل، اب دیکھیں یہاں حرکات مسلسل آپ کو حرکات نظر آ رہی ہیں. واو پر، جیم پر، عین پر، لام پر، پھر لام پر زبر زبر زبر، کاف پر پیش، پھر میم پر پیش، پھر سین پر زبر. تو جہاں حرکات ہوتی ہیں حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کرتے ہیں. وجعل، ٹھیک ہے. کیا پڑھیں گے؟ گڈ. کسی کو بھی کھینچنا نہیں ہے، کسی بھی حرف کو یہاں کھینچیں گے نہیں. لکم السمع میں لام پر زبر، کاف پر پیش، جہاں پیش آتی ہیں ہونٹ گول ہو جاتے ہیں. بقیہ حرکات کو جب بھی پڑھیں گے بغیر کھینچے ادا کریں گے. سین سیٹی کے ساتھ. سمع، میم کو ہلانا نہیں، میم اظہار شفیع کا قاعدہ ہے. یہاں میم ساکن ہے، میم ساکن میں عین آ رہا ہے، اظہار شفیع ہوگا. میم کو ہلائیں گے نہیں، عین کو کلیئر کریں گے حلق کے درمیان والے حصے سے. والابصار، بعض بچے پڑھتے ہیں والابصار، غلط. والابصار، واو کو لام سے ملانا ہے مگر لام کو ہلانا نہیں ہے. اور ابصارہ میں حمزہ با سے ملے گا، با میں قلقلہ ہوگا، ٹھیک ہے. با میں قلقلہ ہوتا ہے. با عرف قلقلہ میں سے، عرف قلقلہ 5 ہے جن کا مجموعہ قطب جد، قاف، طا، با، جیم، دال. قطب جد مجموعہ ہے. تو یہاں جب بھی یہ عرف قلقلہ ساکن ہو تو آواز لوٹ کر آئے گی. والابصار، والأبصار. گڈ.
اور صاد کو موٹا رکھنا ہے. صاد موٹے حروف میں سے بلکہ ایکسٹرا موٹے حروف میں, حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے, حروف مطبقہ میں سے بھی ہے, ٹھیک ہے. اور صاد کے بعد الف آ رہا ہے, یہ الف بھی موٹا ہو جائے گا. جب کبھی الف سے پہلے مستعلیہ حرف میں سے کوئی بھی حرف آئے تو الف بھی موٹا ہو جائے گا, آپ نے یاد رکھنا ہے. اور را پر زبر ہے, را کو پر پڑھیں گے, واو کو لام سے ملائیں گے, والافئدہ, واو کو لام سے ملانا ہے, حمزہ کو فا سے ملانا ہے, فا کو ہلانا نہیں, حمزہ کو خوب واضح کریں گے, پہلے والے کو بھی. دوسرا افئدہ, یہاں پر بھی حمزہ ہے, اس کو بھی واضح کریں گے. اور دال پر زبر ہے, گول تا پر زبر ہے. وقف کی صورت میں گول تا کو ہا سے بدل دیں گے, اس کو کہتے ہیں وقف بالابدال مع الہا. کیا کہتے ہیں؟ وقف الابدال مع الہا. جی ہاں, تو پڑھیں گے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. وجعل لكم السمع والابصار والافئدة. گڈ. قلیلا ما تشکرون میں قاف کی ادائیگی زبان کی جڑ و تعلق کے نرم حصے سے قاف ادا ہوتا ہے. لام یا زیر لی, یا مدہ, یا سنگ سے پہلے زیر آ گیا. قلی, یا مدہ, ایک الف کھینچنا ہے. قلیلا ما, تنوین کے بعد میم ہے. جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد لام اور را آئے, حرف ارملون میں سے ادغام بلا غنہ ہوتا ہے. یا واو میم نون آئے تو ادغام مال غنہ ہوتا ہے. یہاں پر ادغام مال غنہ ہوگا, تنوین کے بعد میم ہے تو ادغام مال غنہ کریں گے. میم الف زر ما, ایک الف کھینچنا ہے. تشکرون, اچھا بعض بچے یا بڑے جو ہے تشکرون یہاں پر بھی ہلاتے ہیں, پڑھتے ہیں تشکرون, تو غلط, تو پڑھنا نہیں ہے. کیا پڑھیں گے؟ تشکرون. تشکرون. شین میں تفشی ہوتی ہے, منہ میں آواز پھیلتی ہے, مگر پھیلنے میں آواز یہ نہ ہو کہ آواز لوٹ جائے, یعنی شین ہل جائے. شین کو ہلانا نہیں ہے, یہ آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. آخر میں کاف کو باریک رکھیں گے. کاف زبان کی جڑ تعلق کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے. را واو پہ شروع, واو مدہ ہے, را کو پر بھی رکھنا ہے, اور وقف کرنے میں ہو جائے گا مدے. کیا ہوگا؟ مدے. یہاں سے پھر پڑھیں گے قلیلا ما تشکرون. قلیلا ما تشکرون. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. قليلا ما تشكرون. قليلا ما تشكرون. قليلا ما تشكرون. قليلا ما تشكرون. ایسا مجھے محسوس ہے تشکرون, کسی بچے نے تشکرون کاف پر زبر پڑا, تو ایسا نہیں کریں, کوشش کریں صحیح طریقے سے ادا کریں تشکرون, ٹھیک ہے نا, ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج سورہ ملک کی آیت نمبر ہم نے 23 پڑھی, پارہ 29 میں سے آپ نے اچھے انداز سے سمجھی بھی ہوگی, سنی بھی ہوگی. آئیے اس آیت کو میں پڑھوں گا, آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم نے سورۃ الملک کی آیت نمبر 23ویں پڑھی. آپ نے امید ہے اچھے انداز سے سمجھی بھی ہوگی, سیکھی بھی ہوگی. آئیے اب یہاں موجود بچوں سے وہ آیت ہم سنتے ہیں. یہ آیت سنیں گے بھی, قواعد بھی پوچھیں گے, حدر میں بھی پڑھیں گے بچے, ترتیل میں بھی پڑھیں گے, اور قواعد کا مقابلہ بھی ہوگا, مخارج کا مقابلہ بھی. ٹیمیں تیار ہے؟ جی. ٹیم بھی تیار ہے؟ دیکھتے ہیں مقابلہ کون جیتتا ہے. ٹیم بی نے آج بڑا زور لگایا ہے. ٹیم اے سے پہلا سوال ہے, قل هو الذی, بتائیے قاف کا مخرج ہے کیا؟ جی ارحم بھائی بتانا چاہ رہے ہیں, ارحم بھائی کو مائک دیجیے گا, کیا بتاتے ہیں ارحم بھائی؟ زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ. سوچ لیں ارحم بھائی. سوچ لیا. سوچ لیا؟ سوچ لیا. پھر سوچ لیں. سوچ لیا. پھر سوچ لیا. اللہ, اور جواب بالکل درست دے دیا. سبحان اللہ. اچھا یہ کن حروف سے تعلق رکھتا ہے؟
حروف شجریہ، حروف حلقیہ، حروف لہاتیہ، حروف لہویہ، حروف طرفیہ؟ حروف شجریہ۔ نہیں جی، عبید بھائی کو مائک دیجیے گا، آپ کی ہیلپ کریں گے عبید بھائی۔ حروف لہویہ۔ حروف لہویہ، اور جواب درست دے دیا، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، دونوں نے مل کر جواب درست کر لیا ہے۔ اگلا سوال ٹیم بی آپ سے، بتائیے قل هو الذی، ذال کا مخرج ہے کیا؟ کون بتائے گا؟ سید عفان نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، مائک دیجیے گا۔ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے۔ زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ذال ادا ہوتا ہے، سوچ لیں۔ جی سوچ لیا اور جواب درست دے دیا، سبحان اللہ۔ اور 10 پوائنٹ ہو چکے ہیں دونوں ٹیموں کے۔ قل هو الذی انشأکم، شین کا مخرج ہے کیا اور شین میں کون سی صفت پائی جاتی ہے؟ ہم پوچھیں گے عبداللہ سے۔ عبداللہ بھائی توجہ ہے، سوچ رہے ہیں، یاد نہیں آ رہا۔ حسین بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا، حسین بھائی کو دیجیے گا۔ حسین بھائی کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان۔ سوچ لیں، سوچ لیا۔ اور کون سی صفت پائی جاتی ہے اس میں؟ ایک خاص صفت ہے جی، فشی، تفشی، یعنی کہ آواز کا منہ میں پھیل جانا۔ آواز کا منہ میں پھیل جانا، اور جواب درست دے دیا ہے، ماشاءاللہ، زبردست زبردست۔ محمد حسین نے اپنی ٹیم کو مزید 10 پوائنٹ دلا دیں، 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے۔ اگلا سوال ٹیم بی آپ سے ہے، انشأکم، کم میں کون سا قید ہے؟ بتائیے، کون بتائیں گے؟ ہم پوچھتے ہیں محمد علی بھائی سے، پوچھ لیں، نہیں آ رہا؟ میم ساکن کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ ہے، محمد علی بھائی یا سبی بھائی بتا دیں۔ یا تو ادغام شفیع ہے، یا اخفاء شفیع ہے، یا اظہار شفیع ہے۔ چلیں آپ کوئی بتا دیں، ان کو دیں مائک، مائک دے دیکھیں کون بتاتے ہیں۔ آپ غور کیجئے گا، میں پڑھ کے سناؤں گا، آپ دیکھیں۔ انشأکم وجعل لکم السمع والابصار، میں نے غنہ کیا یا نہیں کیا؟ انشأکم میں کم کی بات بتا رہا ہوں۔ انشأکم وجعل، انشأکم وجعل کیا یا انشأکم وجعل؟ میم میں غنہ ہوگا، اظہار شفیع ہوگا، اخفاء شفیع یا ادغام شفیع؟ ایک بولیں، جلدی کیجئے، جلدی۔ اظہار شفوی۔ اظہار شفیع، آپ نے درست بتا دیا ہے، ماشاءاللہ، اظہار شفیع ہوگا، گڈ۔ محمد علی بھائی تھوڑا توجہ رکھیں، میم سائن کے کتنے قاعدے ہیں؟ 3 قاعدے ہیں۔ کتنے قاعدے ہیں؟ 3۔ تو جو چھوٹے سے قاعدے یاد کر لو نا پیارے بچے۔ چلیں اپنی ٹیم کو آپ نے 10 پوائنٹ دلا دیے ہیں، 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں۔ اگلا آخری سوال ٹیم ہے آپ سے ہے، بتائیے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، صاد کون سے حروف میں سے ہے؟ جلدی بتائیں گے کون؟ صاد کا مخرج بھی بتانا چاہتے ہیں تو بتا دیں، ورنہ کون سے حروف میں سے ہے؟ جلدی بتائیے۔ یہ تو ہم عبداللہ سے پوچھیں گے، عبداللہ کا مائک دیں۔ عبداللہ نے ابھی تک کوئی سوال کا جواب نہیں دیا۔ جی عبداللہ بھائی بتائیے، مائک تو لیں، کون سے حروف میں سے ہیں؟ حروف شفویہ، حروف حلقیہ، حروف اخفاء، حروف مستعلیہ، حروف مطبقہ، حروف لین، حروف انحراف، کون سے ہیں؟ حروف مستعلیہ۔ حروف مستعلیہ، اور میم سے نام آتا ہے اس کا، چلیں میم سے نام آتا ہے۔ بلال بھائی، عبید بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے، محمد ارحم نے بھی ہاتھ کھڑا کیا ہے۔ چلیں عبید بھائی کو مائک دیجیے گا، جی مائک دیں، مائک دیں۔ ایکسٹرا موٹے حروف میں سے بھی ہے۔ ایکسٹرا موٹے حروف اس کو کیا کہتے ہیں؟ جی ارحم بھائی کو مائک دیجیے گا۔ حروف مطبقہ۔ حروف مطبقہ ایکسٹرا موٹے حروف کہتے ہیں، جواب درست دے دیا، 3 نے مل کر جواب درست کیا ہے۔ کتنے پوائنٹ ہونے چاہیے؟ تھوڑے کم ہونے چاہیے نا 10۔ بھئی، آپ نے تھوڑا سا جواب دیا، پھر ادھر تھوڑا سا جواب، تھوڑا سا جواب۔ چلے آپ نے ایکسٹرا موٹے کہہ دیا تھا، اور حروف مطبقہ آپ نے وہ بھی بتا دیا، تجوید کے لحاظ سے جو نام ہے اس کا عربی میں، گڈ، زبردست ہو گیا۔ جیسے حروف مستعلیہ، حروف مطبقہ، ایکسٹرا موٹے حروف، اور 10 پوائنٹ حاصل کر لیے ٹیم اے نے۔ تو ٹیم اے نے 9 پوائنٹ دے دیتے ہیں، 1 پوائنٹ رکھ لیتے ہیں، 10، چلے 10 دے دیتے، 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے۔ اور اگر ٹیم بی فوراً جواب دیتی ہے اور 30 پوائنٹ ہو جاتے ہیں تو مقابلہ ٹیم بی جیت جائے گی، کیونکہ انہوں نے 3 نے مل کر جواب دیا ٹیم اے،
ठीक है प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, फैसला आपने करना है। चलें, अभी टीम बी से है सवाल। वल अबसार वल अफइदा, जब वफ करेंगे कौन सा कायदा होगा? जल्दी बताइए बिलाल भाई। मद्दे आरिज। अल्लाह जी जी, माइक दीजिएगा इधर। वक्फ बिल इब्दाल मालहा। अल्लाह, दो ने जवाब दिया है, यहाँ तीन ने जवाब दिया था वक़्फ़ बिल इब्दाल माल हा, मगर यहाँ तीन ने जवाब दिया, यहाँ दो ने जवाब दिया। और ये है कि आधा आधा नंबर इधर दिया जाना चाहिए। ऐसे ही मदनी चैनल के नाज़रीन, ये सवाल का जवाब, आखिरी सवाल का जवाब टीम ए ने 3 बच्चों ने दिया और टीम बी से 2 बच्चों ने दिया। तो इसलिए जो है आज का मुकाबला आधे पॉइंट से टीम बी जीत गई है। अल्लाह, आइए अब बढ़ते हैं अदर और तरतील की तरफ। इंशाअल्लाह हमारे साथ उबैद भाई हदर में पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम वजअल लकुमुस समअ वल अबसार। कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम वजअल लकुमुस समअ वल अबसार। वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफइदा। वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफइदा। क़लीलन मा तशकुरून। क़लीलन मा तशकुरून। कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफइदा। कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफइदा। क़लीलन मा तशकुरून। क़लीलन मा तशकुरून। कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब हमारे साथ मोहम्मद अरहम भाई तरतील में पढ़ेंगे इंशाअल्लाहुल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम वजअल लकुमुस समअ वल अबसार। कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम वजअल लकुमुस समअ वल अबसार। वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफइदा। वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफइदा। क़लीलन मा तशकुरून। क़लीलन मा तशकुरून। कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम वजअल लकुमुस समअ वल अबसार। कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम वजअल लकुमुस समअ वल अबसार। वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफइदा। वजअल लकुमुस समअ
قليلا ما تشكرون قليلا ما تشكرون. ارحم بھائی آواز کو تھوڑا بھاری کر کے اور پھر آپ نے اینڈ کرنا ہے. کیسے؟ قلیلا ما تشکرون. قليلا ما تشكرون. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماشاء اللہ عز و جل ہمارے ساتھ محمد عبید بھائی نے حدر میں اور محمد ارحم بھائی نے ترتیل میں پڑھا. اچھی کوشش کی، غلطیاں ہوتی ہیں مگر سیکھ رہے ہیں اور اچھا پڑھ بھی رہے ہیں. اسی طرح کوشش جاری رکھیں گے تو ایک وقت آئے گا اچھے قاری قرآن بن جائیں گے، اچھا قرآن پاک تجوید و قرات سے پڑھنے والے بن جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ آج پڑھنے والے ہیں کل پڑھانے والے بن جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انشاءاللہ عز و جل. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.